بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک جانور کو کاٹنے کا عمل جو ہے وہ قربانی ہے؟ مطلب قربانی صرف ایک جانور کے کاٹنے کا نام ہے اور اللہ کو ہمارے جانوروں کا گوشت اور خون چاہیے ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو سنیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں ہے، نہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اصل میں قربانی کیا ہے۔ آج ہم جانیں گے کہ قربانی کی روح، قربانی کی نیت اور اس کا ہماری زندگی پہ اثر کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کا نظریہ قربانی پہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ حج کی آیت 37 میں کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ہی خون، بلکہ تمہاری پرہیزگاری، تقویٰ اس کے یہاں پہنچتا ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری مطلب ہمارے اندر جو فیلنگز ہوتی ہیں اللہ کے لیے، اللہ کی بات کو ماننے کے لیے، اللہ کو مانتے ہیں اور پھر اللہ کی بات کو ماننے کے لیے اللہ کا ڈر، اللہ کے یہاں جواب دہ ہونے کے لیے جو فیلنگز ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں مقبول ہو سکتے ہیں، یہ جو نیت ہے، یہ جو فیلنگز ہے، یہ جو احساس ہے، یہ اللہ کے یہاں پہنچتا ہے۔ قربانی ایک علامتی عمل ہے، یہ تمثیل ہے اس نیت کی، اس خلوص کی جو ہمارے دل میں اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کی بات ماننے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی قربانی کے دن کوئی عمل قربانی سے زیادہ محبوب نہیں کرتا۔ وہ قربانی قیامت کے دن اپنی سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام قبولیت کو پہنچ جاتا ہے، بس اسے خوش دلی سے دو۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے 1493۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ نیت اور خلوص ہی اصل عمل ہے قربانی کے پیچھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے والد یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ قربانی۔ صحابہ نے پوچھا، ہمیں اس سے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3123 ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر انسان کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1907 ہے۔ اور قربانی بھی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ نیت کا ہی عمل ہوتا ہے جو اللہ کے یہاں مقبولیت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایام تشریق یعنی عید کے 3 دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے جہاں قربانی کرنے کے لیے قربانی کی نیکیوں کی اہمیت ہے، اسی طرح سے قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس کو کر کے بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑے سینگ والے میڈھے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ قربانی کا مطلب صرف جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ جانور کو ذبح کرنے کے ساتھ اپنے نفس کی قربانی دینا ہے، اپنے غرور، اپنے تکبر، حسد، کینہ اور دنیا پرستی کو ذبح کر دینا ہے۔ دل میں سے جتنی برائیاں ہیں ان کو نکال دینا ہے، دل کے اندر بیٹھے شیطان کو مارنا ہے،
خواہشات نفسانی پہ، دنیا میں آگے بڑھ جانے کی حرص جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اس خواہش کو قابو میں کرنا اور جتنا منیمائز کر سکتے ہوں اپنے خواہشات کو، اس کو صرف ضروریات کی حد تک کرنا۔ پھر جب ہم جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں تو ایک لمحہ کو رک کر سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے دل کی گردن پہ بھی یہ چھری چلائی ہے؟ کیا میں نے ریاکاری کو ذبح کیا؟ کیا میں نے غصے کو قربان کیا؟ کیا میں نے نفس کی ضد توڑ دی؟ یہی قربانی کی اصل روح ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کو مارنا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ عید کے دن کی عبادت اور تکبیرات۔ اللہ کا فرمان ہے، سورہ حج کی ہی آیت نمبر 37 کا اگلا حصہ ہے، اس طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارے تابع کر دیا تاکہ تم اس کی بڑائی بیان کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ یعنی قربانی کے دن تکبیر، تسبیح اور شکر سے بھرپور ہونے چاہیے کہ اس دن اللہ کا ذکر 5 وقت نماز تو پڑھتے ہی ہیں، ہر فرض کے بعد تسبیح تشریق پڑھنی چاہیے، لازمی پڑھنی چاہیے۔ آخر میں ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف جانور ہی نہیں کاٹ رہے بلکہ اپنے اندر کی بدنیتی، دنیا پرستی اور نفرت کو بھی کاٹنے کا عہد کر رہے ہیں کہ اگلے عید تک ہمارے اندر متقی، سادگی اور نرمی اور اللہ کے نزدیک آنے کی جو خواہش ہوتی ہے، اللہ کے یہاں مقبولیت پانے کی جو عمل ہوتے ہیں، وہ کرنے کی توفیق ہم کو مل جائے، اور یہی اصل میں عید الاضحیٰ کا اصل پیغام ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ میسج اچھا لگا ہو تو اسے دوسرے تک ضرور پہنچائیے، یہی صدقہ جاریہ ہے۔ اور آخر میں عید مبارک، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔